نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور نماز یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ نم اج یہ دو کا مجموعہ ہوتا ہے نماز۔ نم یعنی جھکو، اور اج یعنی اس مالک کے آگے جو اجنما ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، اس رب کے آگے جھکو، اسے نماز کا لفظ کہا گیا۔ ہمارے ملک میں تعلیم و تہذیب کے نام پر اس وقت سنسکرت کا رواج تھا، اور یہ زیادہ عزت و عظمت والی زبان سمجھی جاتی تھی، اس لیے کہ سناتن دھرم جو ہندوستان کا پرانا مذہب تھا اس کی زبان بھی سنسکرت تھی۔ مسلمانوں کو صلاۃ سے جوڑنے کے لیے، رب کے آگے عبادت گزاری کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کا عظیم الشان طریقہ صلاۃ لے کر آئے ہیں، اس کی ترجمانی کے لیے لوگوں کو وہ سمجھانے کے لیے لفظ نماز استعمال کیا جانے لگا، ورنہ تو اس عبادت کا اصل نام صلاۃ ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عبادت کا نام صلاۃ ہے۔ صلاۃ کے لغت میں 4 معنی ہیں۔ مشہور معنی صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا کرنا، دوسرے معنی ہے تعظیم و تکریم کرنا، تیسرے معنی ہے آگ جلانا، چوتھے معنی ہے لکڑی کو آگ میں سینک کر سیدھا کرنا۔ یہ 4 معنی صلاۃ کے ہیں، اور نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس پر یہ 4 معنی صادق آتے ہیں۔ وہ عبادت نماز ان 4 معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ نماز میں دعا بھی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، رب ذوالجلال کی تعریف کے بعد نماز میں اللہ رب العزت نے دعا سکھائی ہے کہ نماز اپنے رب سے مانگنے کا، اپنی ضروریات کے پورا کرنے کا، اپنے مسائل کے حل کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ نماز دعا ہے۔ نماز کے اندر تعظیم بھی ہے کہ تعظیم کے 4 طریقے ہیں۔ کوئی شخص اگر کسی کی تعظیم و تکریم کرے تو وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، نماز میں یہ بھی طریقہ ہے۔ کوئی کسی کی تعظیم میں اس کے آگے جھک جائے تو نماز میں جھکنا بھی ہے، رکوع بھی ہے۔ کوئی کسی کے قدموں پر پڑ جائے اس کی تعظیم میں، نماز میں یہ بھی تعظیم کا طریقہ ہے کہ سجدہ اللہ نے عطا کر دیا۔ اور چوتھے تعظیم کا طریقہ ہے کسی کے آگے 2 زانوں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائے۔ نماز میں یہ تعظیم کے 4 طریقے آ گئے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں قاعدہ بھی ہے۔ تو نماز میں تعظیم بھی ہے۔ اسی طرح آگ لگانا، رب ذوالجلال کی محبت کی آگ دل میں لگا دینا، اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں جلا دینا، یہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے حضور تعظیم و تکریم میں، اس کے عظمت، اس کے ادب، اس کی محبت میں، اس کے ناراضگی کے ڈر و خوف کے ساتھ جب نماز کا اہتمام کرتا ہے اور پابندی کرتا ہے، وہ نماز بھی ہو کہ جسم کہ سارے اعضاء بھی مصروف ہو نماز میں اور دل بھی لگا ہوا ہو، ورنہ میں جو سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جسم تو رب ذوالجلال کے آگے جھکا ہوا ہے، لیکن دل صنم آشنا ہے، دل جھک رہا ہے دولت کے آگے، دل جھک رہا ہے عزت و شہرت کے آگے، دل جھک رہا ہے کرسی کے آگے، کام کاروبار کے آگے، خواہشات نفسانی کے آگے، تو پھر اللہ کی محبت کی آگ دل میں نہیں سلگتی ہے۔
ساری زندگی نماز محض کوے کی ٹھونک جیسی رہ جاتی ہے۔ فریضہ تو ظاہری ارکان کے پورا کرنے پر ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی تاثیر ہونی چاہیے کہ بندہ بن کر، غلام بن کر اپنے آقا و مولا کی عظمت و محبت کو دل میں بسا کر جیے، یہ چیز رب ذوالجلال کے دربار میں حاضری سے ملتی ہے، اس کی پابندی سے ملتی ہے کہ بندہ اللہ کے حضور پابندی سے حاضر ہو۔ رب ذوالجلال کی عطا، اس آقا و مولا کی بخشش و نوازش کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہونی چاہیے کہ ایسی نالائقی کے باوجود بھی وہ اپنے دربار میں حاضری کا موقع دے رہے ہیں، ورنہ اگر وہ دربار سے دھتکار دیتے اور نکال دیتے اور دفع کر دیتے اور ایسے الجھنوں میں مصروف کر دیتے کہ ہم نماز کے لیے پہنچتے ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں پابندی کی اور اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ غلام اپنے آقا و مولا کی نافرمانی کے باوجود اگر دربار میں حاضر ہو رہا ہے، وہ اپنے غلاموں میں، اس کی صف میں کہیں بھی اگر شامل کر رہا ہے تو بہت غنیمت ہے۔ نماز کو انسان نہیں آتا ہے، اپنی استعداد سے، اپنی قابلیت سے بندہ نماز کو نہیں پہنچتا ہے، یہ اللہ کے بلانے سے آتا ہے۔ ورنہ کتنے ہیں جو فارغ ہیں، کتنے ہیں جو خوشحال ہیں، خود کفیل ہیں، کتنے ہیں جن کے پاس علم کا، معلومات کا ذخیرہ ہے، لیکن وہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں اپنے سامنے حاضری کا موقع نہیں دے رہے ہیں۔ نماز کی حاضری ایسی ہے کہ بندہ رب رحمان کا مہمان ہوتا ہے۔ مہمان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جب آتا ہے تو میزبان کا دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ مہمان واپس جائے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ اپنے مہمان کو بٹھائے رکھتا ہے۔ مہمان کے کان جب حرکت میں آتے ہیں اور اس کے انداز سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اب وہ اٹھ کے جانا چاہتا ہے، تو میزبان پھر کوئی چائے اور کوئی ناشتہ اور کوئی نیا موضوع چھیڑ دیتا ہے کہ مہمان بیٹھا رہے، نہ جائے۔ دوسری قسم مہمان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آ تو گیا ہے، اب آ گیا ہے اس لیے استقبال تو کرنا ہے، لیکن یہ جتنی جلدی اٹھ کر جائے اتنے بہتر ہے۔ مہمان اگر کوئی موضوع لے آئے، کچھ نیا ٹاپک چھیڑ دے تو میزبان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ فون پہ حل کر لیں گے، یہ اگلی مجلس کے لیے رکھ دیتے ہیں، یہ آئندہ کر لیں گے۔ اس طرح کسی نہ کسی طرح سے جلدی مہمان کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مہمان کی ایک قسم دوسری یہ ہوتی ہے۔ تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ میزبان چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے پاس آئے، یہ میرا مہمان بنے، بس نمازیوں کی ایسی ہی صورتحال ہے جو اذان سے پہلے یا اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کر رہے ہیں۔ میزبان رب رحمان ان کے دل میں مسجد کی شوق، مسجد کی طرف کھنچ آنا اور اس کی جاذبیت، اپنے دربار کی، اپنے دیدار کی حاضری کا شوق عطا کر دیتے ہیں کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر نماز کی طرف آ رہا ہے۔ نماز ہو گئی ہے پھر بھی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ نماز مکمل ہو گئی ہے، فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، پھر تلاوت کا اہتمام، پھر ذکر اذکار کا اہتمام کہ اٹھ کے جا ہی نہیں رہا ہے۔ دنیا اسے بھی بلا رہی ہے، کھانا پینا، ضروریات زندگی اس پر بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن میزبان چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ اٹھ کے جائے، اس لیے کسی نہ کسی طرح اسے روک رہا ہے۔ مہمان کی دوسری قسم ہے کہ بس نماز پڑھی، فرض ادا کیا کہ چل دیے۔ بہت سے تو وہ ہے کہ بس سلام پھرا کے ایسے اٹھ کر پلٹتے ہیں جیسے گرم توے پر بیٹھے ہوئے تھے۔
مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا، اس کے سامنے دعا کا، ذکر کا موقع ہی نہیں ہے کہ اللہ وہ میزبان رحمان چاہتا ہے کہ بس ہو گیا، اگلی مجلس میں دیکھیں گے اگلی باتیں، نکل جاؤ، وہ نکل کر چلا جاتا ہے۔ اور ایک تو وہ ہے جنہیں اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے مہمان بنیں، اس لیے ساری قابلیتوں کے ساتھ وہ مسجد سے دور ہے، وہ اللہ کے دربار سے دور ہے۔ کیسے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ ایک شخص، دو دوست، ہم آپ بھی تجربہ کرتے ہیں اس کا، ساتھ میں چائے پیتے بیٹھے ہیں، اذان ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، دوست کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ کر آئیے، میں انتظار کرتا ہوں۔ ہم نماز کے لیے آ گئے ہیں، وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے، کوئی پڑوس میں دکان کے چبوترے پر بیٹھا ہے، لیکن اسے اندر آنے کا موقع نہیں ہے۔ اب یہ نماز مکمل کر کے، سنت اور نفل کا اہتمام کر کے اور ذکر اذکار کی پابندی کے ساتھ واپس جا رہا ہے، باہر دوست دل ملا رہا ہے، ارے کب آتے ہو باہر، ارے کب آتے ہو، کس نے روک لیا تھا تمہیں، اتنی دیر کر دی۔ دوست زبان حال سے کہتا ہے کہ جس نے تمہیں اندر نہیں آنے دیا ہے وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہا تھا، کہ جس نے تمہیں روک دیا تھا باہر اس نے مجھے اندر روک دیا تھا۔ یہ مہمانوں کی قسمیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جسے نماز کی توفیق دے، جس کا دل مسجد سے لگا دے، اس کے دل میں اپنی محبت کی آگ لگا دیتے ہیں۔ تو صلاۃ کا ایک معنی ہے آگ لگا دینا، کہ رب کی محبت کی آگ دل میں لگ جائے، رب کی محبت سے دل بھر جائے۔ چوتھا معنی ہے لکڑی کو آگ پر سینک کر سیدھا کرنا۔ نماز کا یہ بھی نتیجہ ہے کہ نماز بندے کو سیدھا کر دیتی ہے، نماز گناہوں سے بندے کو روک دیتی ہے، غلط رخ کو صحیح رخ پر ڈال دیتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انصاری کی شکایت کی گئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کی پابندی بھی کرتا ہے اور گناہ کا کوئی موقع بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے گناہوں سے روک دے گی۔ اور ہوا ویسا ہی کہ انسان نماز کی پابندی کرتے کرتے، وہ نماز اللہ کے لیے ہو، تبھی یہ نتیجہ ملتا ہے کہ انسان پر نماز اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ ایک گالی اپنا اثر رکھتی ہے، گندے گانے اپنے اثر رکھتے ہیں، گالی سنتے ہی خون کھولنے لگتا ہے، چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے، گندے گانے سننے سے پاؤں اور ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، انگلیاں حرکت کرنے لگتی ہے۔ اس کا جب اثر ہوتا ہے، اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، تو اللہ کے کلام کی کیسے تاثیر نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہوتی ہے، اس کے کلام کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس کے سننے سے، اس کی تاثیر سے دل بدلتا ہے، انسان اپنی عادتیں غلط چھوڑ دیتا ہے اور صحیح عادتوں پر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے سجدے عطا کر دے، ہمیں بھی ایسی نمازیں عطا کر دے کہ ہماری نماز ہمیں سدھار دے، ہمارے غلط رخ کو اپنے رب کی مرضی پر ڈال دے۔ نفسانی خواہشات کے لیے جو زندگی گزر رہی ہے، انسانیت کا رخ نہیں ہے انسان کی طرف، بلکہ حیوانیت کے ساتھ، شہوات نفسانی کے ساتھ، مال کی، جاہ کی، عزت کی محبت میں، شہرت کی محبت میں زندگی گزر رہی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی کا، ہماری ہر کوشش کا رخ یہی ہے۔ انسانیت انسان نے بھلا دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اپنے دربار میں حاضری کا موقع دے دیا ہے تو اللہ یہ نماز کا اثر بھی ہم پر ڈال دے، وہ نماز ہمیں عطا کر دے جو نماز ہمیں سیدھا کر دے، کہ نماز کے اندر یہ چاروں چیزیں حاصل ہے، یہ چاروں معنی اس عبادت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔